اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورۃ تغابن جو قرآن مجید کا 64 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہی وہ آیت ہے جس میں اس سورہ کا نام بھی موجود ہے، یعنی تغابن۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گی جس دن اکٹھا کرنے کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان برداشت کرنے کا یا ہار جیت کا۔ جو دنیا میں اللہ کو دل سے مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو جھاڑ کر نظر انداز کر دے گا اور اسے ایسے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی یا عظیم الشان کامیابی ہے۔ تغابن کے معنی وہ دن، یعنی یوم التغابن کے معنی وہ دن جس دن معلوم ہوگا کہ گھاٹے میں کون رہا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ قیامت کے دن غابن یعنی کافر کو نقصان پہنچانے والا مومن اور مغبون یعنی ہار جانے والا کافر بدکار پہچانے جائیں گے۔ یعنی اس دن معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی زندگی کی تجارت میں کون گھاٹے میں رہا اور کس نے گھاٹا دیا۔ اس دن جب جہنم والے جنت میں اپنے گھر دیکھیں گے جو جنتی لوگوں کے قبضے میں ہوں گے تو وہ کفِ افسوس ملیں گے۔ تفسیر نور الثقلین میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ایک گھر جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ اگر وہ جنت میں چلا گیا تو اس کو جہنم والی جگہ، اس کی جہنم والی جگہ جہنمیوں کو دے دی جائے گی، اور اگر وہ جہنم میں گیا تو اس کا جنت والا گھر یا محلات دوسرے جنتیوں کو دے دیے جائیں گے۔ مفردات امام راغب نے لکھا کہ اس طرح قیامت میں کچھ لوگ نقصان اٹھائیں گے اور کچھ لوگ نقصان پہنچائیں گے۔ تغابن کا لفظ باب تفاعل سے ہے، یہاں اس کے معنی نقصان کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اللہ ان کی غلطیوں کو جھاڑ کر نظر انداز کر دے گا۔ اس آیت سے معتزلہ کا یہ عقیدہ باطل ہو گیا کہ گناہ کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اگر مومن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا تو پھر خدا نے کیوں فرمایا کہ خدا ان کی غلطیوں کو جھاڑ کر نظر انداز کر دے گا۔ یوم تغابن کے سلسلے میں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ تغابن کا لفظ غبن سے بنا ہے، جس کے معنی تجارت میں نقصان اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے عرب لوگ نقصان اٹھانے والے کو مغبون کہتے ہیں اور فائدہ اٹھانے والے کو غابن کہتے ہیں۔ جب یہی لفظ باب تفاعل میں بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان اٹھانے کے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا مقابلہ۔ اگرچہ نیک آدمی نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ برے آدمی کو نقصان پہنچے، مگر نتیجہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے والے نعمتوں بھری جنتوں کے مالک بن جاتے ہیں اور برے کام کرنے والے جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اسی لیے قیامت کے دن کو تغابن یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر نقصان اٹھانے والا دن کہا گیا ہے،
یہ بات آخری نتیجے کے طور پر ہے۔ تغابن کے لفظ میں اس قدر وسعت ہے کہ کسی زبان میں اس کی پوری وضاحت ممکن ہی نہیں ہے۔ غبنہ کے معنی گھاٹا دینے کے ہیں۔ عرب غبنہ اس کو کہتے ہیں جس کی ذہانت کم اور رائے کمزور ہو۔ مغبون یعنی دھوکہ کھایا ہوا شخص۔ اسی طرح غبنہ کے اصل معنی غفلت، بھول چوک، اپنے حصے سے محروم رہ جانا، چوٹ کھا جانا ہوتا ہے۔ غبنہ سے تغابن بنا ہے، جس کے معنی ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا اور نقصان اٹھانا ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر، مجموع بیان، تفہیم القرآن اور انوار النجف میں لکھا ہے کہ اصل تغابن قیامت میں ہوگا، کیونکہ وہاں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے چوٹ کھائی، اصل میں گھاٹے میں کون رہا، کس نے زندگی سے واقع نفع اٹھایا، کون اصل فائدے سے محروم رہا، کون ہوشیار نکلا اور کون بے وقوف ثابت ہوا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام بھی دکھایا جائے گا جو اسے دوزخ میں مل سکتا تھا اگر وہ برے کام کرتا۔ اس طرح وہ شخص دل سے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جو شخص دوزخ میں جائے گا اسے بھی وہ محلات یا مقامات دکھائے جائیں گے جو اسے جنت میں ملتے اگر وہ نیک کام انجام دیتا، یہ اس لیے تاکہ اسے سخت حسرت اور افسوس ہو۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جنتی دوزخیوں کی جنت کے حصوں یعنی مقامات پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح دوزخیوں کو خسارے پر خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ قبضہ جبراً نہیں کہا جائے گا جیسے دنیا میں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ قیامت کو تغابن اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ خدا ظالموں پر مظلوموں کے گناہ لاد دے گا اور ظالموں کی نیکیاں مظلوموں کو عطا کر دے گا۔ اس طرح ظالم سخت چوٹ کھائیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کا حق مارا اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں وہ ادا کر دے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار نہیں چلیں گے، وہاں اس کی نیکیوں میں سے لے کر مظلوم حقدار کو دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ پھر فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا، مگر اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر جھوٹے الزام لگائے تھے، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا۔ اس کی نیکیاں مظلوموں میں بڑھ گئیں، جب اس کے پاس نیکیاں نہ بچیں تو مظلوموں کے گناہ اس پر لاد دیے گئے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا گیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور خداوند عالم ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔